اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بایوگرافی آف امام موسیٰ الکاظم، پیدائش سے شہادت تک کے واقعات۔ آپ کا نام موسیٰ کنیت ابوالحسن اور مشہور لقب قاسم تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حمیدہ تھا۔ موسیٰ بن جعفر کی بے مثال عقیدت اور خدا کی عبادت نے انہیں عبدالصالح، خدا کا نیک بندے کا خطاب بھی دیا ہے۔ سخاوت ان کے نام کا مترادف تھی اور کوئی بھی مانگنے والا ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اپنی شہادت کے بعد بھی وہ مسلسل پابند رہے اور اپنے ان عقیدت مندوں کے لیے فیاض تھے جو ان کے مقدس مقبرے پر دعاؤں کے ساتھ آتے تھے، جو خدا کی طرف سے ہمیشہ عطا کیے جاتے تھے۔ اسی طرح ان کا ایک اضافی عنوان بھی ہے، باب قضاء الحوائج، ضروریات کو پورا کرنے کا دروازہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ان کی والدہ کا نام حمیدہ تھا، جو سعید نامی ایک شریف آدمی کی بیٹی تھی، جس کا تعلق ملک بربر موجودہ الجزائر سے تھا۔ امام کی ولادت باسعادت 7 صفر 128 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواء نامی مقام پر ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 20 سال اپنے والد بزرگوار کی سرپرستی میں گزارے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روشن رہنمائی اور تعلیم کے ساتھ مل کے ان کی فطری ذہانت اور عطا کردہ خوبیاں ان کے مستقبل کی شخصیت کے مظہر ہیں۔ وہ بچپن ہی سے علم الہی سے پوری طرح واقف تھے۔ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو حنیفہ نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے روضہ مبارک پر بلایا کہ آپ سے کچھ دینی امور مسائل کے بارے میں پوچھیں۔ امام سو رہے تھے، اس لیے امام کے بیدار ہونے تک انہیں باہر انتظار میں رکھا گیا۔ اسی دوران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو اس وقت 5 سال کے تھے، اپنے گھر سے نکلے۔ خلیفہ نے ان کی بہترین تعریف کرنے کے بعد ان سے پوچھا، اے فرزند رسول، آدمی کے اعمال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ خود ان کو کرتا ہے یا خدا اسے ان پر مجبور کرتا ہے؟ اے ابو حنیفہ، 5 سالہ امام نے اپنے آباء و اجداد کے مخصوص لہجے میں ایک دم جواب دیا، انسان کے اعمال 3 امکانات تک محدود ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ خدا ہی ان کو کرتا ہے، جبکہ انسان بالکل بے بس ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا اور انسان دونوں یکساں طور پر اس عہد میں شریک ہیں۔ تیسرا، وہ آدمی انہیں اکیلا کرتا ہے۔ اب اگر پہلا مفروضہ درست ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی ناانصافی ثابت ہوتی ہے، جو اپنی مخلوق کو ان گناہوں کی سزا دیتا ہے جو انہوں نے نہیں کیے۔ اور اگر دوسری شرط قابل قبول ہو، تب بھی خدا ظالم ہو جاتا ہے اگر وہ انسان کو ان جرائم کی سزا دے جس میں وہ برابر کا شریک ہو، لیکن ان دونوں حالتوں کی ناپسندیدگی خدا کے معاملے میں ظاہر ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس فطری طور پر اس مسئلے کا تیسرا حل متبادل رہ گیا ہے، مرد اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کو عباسی خلیفہ نے 15 رجب 148 ہجری کو زہر دے کر شہید کیا، اور اسی تاریخ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام کے طور پر منصب امامت پر فائز ہوئے۔ ان کی امامت کا دور 35 سال تک جاری رہا۔
امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام اپنی امامت کے پہلے عشرے میں اپنی مقدس عہدے کی ذمہ داریوں کو پرامن طریقے سے انجام دینے کی استطاعت رکھتے تھے اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ کو آگے بڑھاتے تھے، لیکن جلد ہی وہ حکمران بادشاہوں کا شکار ہو گئے اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزرا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے غاصب عباسی بادشاہوں کی حکومتوں کے انتہائی نازک دور میں زندگی گزاری، جو ان کے جابرانہ اور ظالمانہ انتظامیہ کے لیے نشان زدہ تھے۔ انہوں نے منصورہ، دادا نکی، مہدی اور ہارون الرشید کے دور کا مشاہدہ کیا۔ منصور اور ہارون وہ غاصب بادشاہ تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اولادوں کو تلوار سے دوچار کیا، ان کو شہید کیا۔ ان میں سے ہزاروں شہداء اپنی زندگی کے دوران دیواروں کے اندر زندہ تھے یا خوفناک اندھیری جیلوں میں ڈالے گئے تھے۔ یہ منحوس خلفاء کسی طرز یا انصاف کو نہیں مانتے تھے اور انہوں نے انسانی مصائب سے حاصل ہونے والی خوشی کے لیے قتل اور اذیتیں دیں۔ حضرت امام منصور کے ظلم سے بچ گئے، لیکن کیونکہ بادشاہ کو بغاوت کے بغداد کے نئے شہر کی تعمیر کے منصوبے میں مشغول ہونے کی وجہ سے امام کو نشانہ بنانے کی طرف توجہ ہونے کا وقت نہیں ملا۔ 157 ہجری میں بغداد شہر بنا۔ اس کے بعد جلد ہی 1 سال بعد اس کے بانی کی موت واقع ہوئی۔ منصور کے بعد اس کا بیٹا مہدی تخت نشین ہوا۔ چند سال تک وہ حضور سے بے نیاز رہا۔ 164 ہجری میں جب وہ مدینے آیا اور امام علیہ السلام کی عظیم شہرت کے بارے میں سنا تو وہ اپنے حسد پہ قابو نہ رکھ سکا اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ان کے آباء و اجداد کی بغض کی چنگاری دوبارہ بھڑک اٹھی۔ وہ کسی طرح امام کو اپنے ساتھ بغداد لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور انہیں وہاں قید کر لیا، لیکن 1 سال کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور امام کو جیل بھیج دیا۔ خلیفہ مہدی کی جگہ ہادی نے سنبھالا، جو صرف 1 سال تک زندہ رہا۔ اب 170 ہجری میں سب سے زیادہ ظالم اور جابر بادشاہ ہارون الرشید سلطنت عباسیہ کی سربراہی میں نمودار ہوا۔ یہ آپ کے دور میں ہی تھا کہ امام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ایک بدبخت جیل میں گزارا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ ابن حجر نے ان کے اخلاق اور حسن اخلاق کے بارے میں کہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صبر و تحمل ایسا تھا کہ انہیں کاظم، غصے کو نگلنے والے کا خطاب دیا گیا۔ وہ فضیلت اور سخاوت کے مجسمے تھے۔ آپ نے اپنی راتیں خدا کی عبادت اور اپنے دن روزے کے لیے وقف کر دیے۔ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اور فیاضانہ رویہ ایسا تھا کہ آپ مدینے کے غریبوں اور مسکینوں کی سرپرستی اور مدد کرتے تھے اور ان کے لیے نقد رقم، خوراک، کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی چھپ کر فراہم کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی پوری زندگی میں تحفے وصول کرنے والوں کے لیے یہ ایک معمہ بنی رہی کہ ان کا محسن کون ہے، لیکن یہ راز ان کی شہادت کے بعد تک ظاہر نہ ہو سکا۔ وقت اور حالات نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اپنے والد امام جعفر الصادق علیہ السلام اور دادا امام محمد باقر علیہ السلام کی طرح دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے ادارے
قائم کریں۔ انہیں کبھی بھی جماعت سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خاموشی سے لوگوں کی تبلیغ اور رہنمائی کے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ وہ چند کتابوں کے مصنف بھی بنے، جن میں سب سے مشہور مسند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ 169 ہجری میں بادشاہ ہارون الرشید مدینہ تشریف لائے۔ ان کے دل میں اہل بیت کے خلاف بغض اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی جب اس نے وہاں کے لوگوں میں امام علیہ السلام کی مقبولیت اور اثر و رسوخ کو دیکھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں مصروف تھے، اور تقریباً 4 سال تک بغداد میں قید رکھا۔ 25 رجب 183 ہجری کو اس نے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ان کی لاش کو بھی ذلت سے نہ بخشا گیا اور قید خانے سے نکال کر بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا۔ تاہم ان کے عقیدت مند امام کے مقدس جسم کو قازوین عراق میں دفن کرنے میں کامیاب ہو گئے۔